إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا مالک، خالق اور رازق ہے، اور میرا اور آپ کا معبود برحق ہے. اور پھر تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو. محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 6 کی 120 آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو، دکھائی دینے والے گناہوں کو، اور پوشیدہ گناہوں کو اور باطنی گناہوں کو، دونوں کو چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم، اور جو دونوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی سزا ان قریب مل کر رہے گی. عزیز حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بیکار چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسانوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کا انتظام فرمایا اور ان کی دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس نظام کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نفس میں، ہر انسان کی طبیعت میں، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز رکھ دی ہے، پہچان رکھتی ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھ دیا ہے، فطرت میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. اور دوسرا بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا. ہر نبی اپنی قوم کے پاس آتا اور بتلاتا کہ صراط مستقیم یہ ہے، ہدایت کا راستہ یہ ہے، نیکیوں والا راستہ یہ ہے اور گناہوں والا راستہ یہ ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. اور تیسرا انتظام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، شریعت کے احکام کو نازل کیا. ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی
اور اس کتاب کے مطابق نبی اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو بتاتے گئے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان کتابوں میں تمام زندگی کے معاملات کے احکام اور انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں جن جن احکامات کی ضرورت ہے، وہ سارے احکامات ان کتابوں میں دیے گئے تاکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ لیکن مومن بشری تقاضے کے لحاظ سے، انسانیت کے ناطے مومن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن مومن گناہوں کے بارے میں بے حس نہیں ہوتا ہے، گناہوں کے بارے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے، گناہوں کے بارے میں اس کو تشویش ہوتی ہے، اس کو فکر ہوتی ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے گناہ کی نحوست کو، گناہ کے سزا کو، اللہ کی نافرمانی کو محسوس کرتا ہے اور اللہ کے غضب کو اور اللہ کے عتاب کو اور اللہ کے سزا کو محسوس کرتا ہے۔ تو مومن گناہ کے بارے میں بے حس نہیں ہوتا ہے، اور مومن کے دل میں انتہائی خشیت، ڈر، خوف، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، ندامت کے آنسو اس کے آنکھ سے ٹپکتے ہیں، اور مومن اپنے دل کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ مومن کو اپنے دل کی بڑی فکر ہوتی ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں، دل میں جو وسوسے آتے ہیں، اس پر مومن نگرانی رکھتا ہے، نگہبانی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیسے وسوسے ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، اور شیطان کے ورغلانے پر مومن بہت ہی منتبہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ گناہ کا معاملہ مومن جانتا ہے، گناہوں کا معاملہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی بھیانک اس کا انجام ہوتا ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جیسا کہ چور کا ہاتھ اسی دنیا میں کاٹا جاتا ہے۔ اور مومن اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے، بلکہ یہ یقین رکھتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قبر میں عذاب کی شکل میں دی جاتی ہے، جیسے کہ پیشاب کے چھینٹے سے اگر بچے نہیں تو اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ مومن کے بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں دی جاتی ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا ہے، ان کی سزا آخرت میں اس کو دی جائے گی۔ اور اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ مومن اس کو جانتا ہے، اسی لیے مومن کو اپنے دل کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی فرشتوں کی لعنت، ایسے کرنے والے پر فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر وہ شوہر جو اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر پر بلائے لیکن بیوی انکار کرتی ہے، تو اس وقت فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی جائز ضرورت پر وہ اس کے پاس نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اور جن کے بارے میں لعنت ساری انسانیت، ایسے گناہ کرنے والے پر، ساری مخلوق ایسے گناہ کرنے والے پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو مومن کو یہ احساس ہے، مومن کو یہ فکر ہے، مومن یہ سب جانتا ہے کہ یہ اتنی بھیانک اس کے سزائیں ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک حدیث کو روایت کیا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ فی اصل جبل یخاف کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ
وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى عَنَفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَ۔ مومن اور کافر کے دل کی کیفیت گناہ کے بارے میں اس حدیث میں بالکل واضح انداز میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کو کہ جیسے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر ابھی گرنے والا ہے، یعنی وہ گناہوں کے بوجھ کو اور گناہوں کے اتنے وزنی بھاری وزن کو سمجھتا ہے اور فوراً اللہ کے حضور رجوع ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ندامت کے آنسو لے کر اللہ کے حضور میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں نادم ہوں اپنے گناہ پر، میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما۔ لیکن اس کے برخلاف فاسق، فاجر، گنہگار یہ گناہوں کے بارے میں بے حس ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، اور ایسا فاجر اپنے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے کیا اور مکھی اڑ کر چلی گئی۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مومن کے اور فاسق اور فاجر کے دلوں کی کیفیت کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ جس دل میں گناہ کرنے کے بعد احساس نہ ہو، جس دل میں گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو، جس دل میں گناہ کرنے کے بعد ندامت کے آنسو اس کی آنکھ سے نہ ٹپکے، ایسا دل مردہ دل ہے۔ ایسے دل کو مردہ دل کہتے ہیں، اور ایسے مردہ دل سے پناہ مانگنے کی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری حفاظت میں آتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، گناہ کی ندامت نہ ہو، گناہ کی شرمندگی نہ ہو، گناہ کا احساس نہ ہو۔ ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل، اس کا اثر اس کے دل پر، اس کے چہرے پر، اس کی روزی روزگار پر، اس کی زندگی پر پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا اس کا اثر وہ ضرور مومن دیکھتا ہے کہ میری دل پر، میرے زندگی پر اس کا اثر ہے، فوراً مومن اللہ کے حضور رجوع ہوتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے۔ امام منذر ترغیب و ترہیب کی ایک کتاب حدیث میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتة سوداء فاذا نزع واستغفر وتاب صقل وان زید فیها يعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، توبہ استغفار کرے، فوراً اس کا دل دھل جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ اور اگر نہ کرے، لاپرواہی برتے، بے حسی برتے اور بے فکری برتے، گناہ پر گناہ کرتا جائے، تو جب گناہ پر گناہ کرتا جائے گا تو وہ نقطہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ جب دل سیاہ ہو جائے گا تو اس پر زنگ چڑھ جائے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے کیونکہ وہ برے برے کام کرتے تھے، گناہ پر گناہ کیے جاتے تھے، اسی وجہ سے زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح
سلف صالحین کا یہ قول ہے جس میں سلف صالحین فرماتے ہیں ان للمعصیۃ سواد فی الوجہ وظلمۃ فی القلب، فرمایا کہ گناہ پر گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں تاریکی اور اندھیری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے جلیل القدر عظیم المرتبت انبیاء بھی اس کو محسوس کرتے تھے، یعنی گناہوں کے احساس کو بڑے بڑے انبیاء تک گناہوں کی شرمندگی ان کو تھی اور گناہوں کے بوجھ کو وہ محسوس کرتے تھے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے جب نافرمانی ہو گئی تو فوراً انہوں نے اس نافرمانی کو محسوس کیا، اس بوجھ کو محسوس کیا، اس گناہ کو محسوس کیا، اور اس کی کر فوراً کہا، دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے نفس پر تیری نافرمانی کر کے ظلم کیا ہے، اور تو بخش دے، معاف کر دے، اگر تو نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام سے بھی جب نافرمانی ہوئی، یونس علیہ السلام سے بھی جب غلطی ہوئی تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو بڑے بڑے انبیاء، جلیل القدر انبیاء کو گناہوں کا احساس تھا، گناہوں سے پریشان ہوتے تھے، گناہ کا احساس ان کو ستاتا تھا، بے چین کرتا تھا۔ عزیز حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ہمارے دلوں میں بھی یہ کیفیت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ اسی لیے مومن کی صبح کی دعاؤں میں سے ایک دعا بہترین دعا ہے جس میں مومن دعا کرتا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے دل میں روشنی بھر دے، کیونکہ روشنی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور روشنی تاریکی کو ختم کرتی ہے، اور روشنی سے، نور سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو مومن صبح سویرے دعا کرتا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے علامہ ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے ایک دعا نقل کی ہے، دعا ایسی ہے، اللہم انا نعوذ بک من خشیت النفاق، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں نفاق والے خشیت سے، نفاق والے ڈر سے، یعنی ایسا ڈر جو نفاق کا ڈر ہو، ایکٹنگ ہو جس میں آدمی کی ظاہری کیفیت ایسا معلوم ہوتی ہو کہ وہ بہت ہی متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن دل میں وہ کیفیت نہ ہو، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسی مخلوق پیدا کیا ہے کہ دل کی کیفیت اور ظاہر کی کیفیت الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اسی کو نفاق کہتے ہیں، اسی کو منافقانہ ڈر کہتے ہیں، منافقانہ خشیت کہتے ہیں۔ اے اللہ منافقانہ خشیت سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ علامہ ابن قیم سے پوچھا گیا یہ خشیت النفاق کیا ہے؟ نفاق والی خشیت، نفاق والا ڈر، نفاق والا خوف یہ کیا ہے؟ تو فرمایا آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے، گناہ پر گناہ کرتا جائے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتا جائے، اور برائیوں پر برائیاں کرتا جائے،
اور اگر نیکی کر بھی رہا ہے تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے نیکیاں کرے اور سمجھے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، ایسا شخص جس کے دل کی کیفیت ایک ہے اور اس کا ظاہر ایک ہے، اسی کو خشیت النفاق کہتے ہیں۔ تو بہرحال دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، گناہوں کا احساس نہ ہو، گناہوں کے بارے میں تشویش نہ ہو، اسی کو ایسا شخص نفاق میں مبتلا ہوتا ہے۔ عزیز حضرات، آج غور کریں کہ ہم مسلم معاشرے میں کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ ذرا جائزہ لیں، ذرا آپ اپنے آس پاس میں غور کریں اور اپنے حالات پر غور کریں، گھر کے حالات، بازار کے حالات، لین دین میں، معاملات میں کیسے ہم ہیں اور کس طرح سے اس کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ موٹی موٹی مثالیں دی جا سکتی ہیں گناہوں کی۔ سب سے پہلی موٹی مثال سود۔ آج سود پھیل چکا ہے، سودی کاروبار، ہر شخص سود میں مبتلا ہے۔ تقریباً بہت کم لوگ باقی رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سود سے بچایا ہے، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت بہت ہو چکی ہے۔ گاڑی خریدنے میں اور کریڈٹ کارڈوں کے بارے میں، اور ہر چھوٹا تاجر، بڑا تاجر اس سود کی لعنت میں مبتلا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، اس کو سود کو اتنا بھیانک شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح اور اگر عادتوں کے بارے میں دیکھا جائے تو گٹکا کھانا اور تمباکو کھانا، ٹخنے سے نیچے اپنا لباس رکھنا، شادیوں میں فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، بینڈ باجا بجانا، خاص طور پر شادیوں میں ایسی مہنگی شادیاں، ایسا اسراف والی شادیاں جن کو ہم دیکھتے ہیں، کیسا ڈیکوریشن، کیسے کھانے، یعنی انتہائی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم کو نظر آتا ہے، موٹی موٹی مثالیں ہیں۔ اسی طرح بینڈ باجا، ناچ گانا مسلمان ہے، ناچ رکھا جا رہا ہے، گانے رکھے جا رہے ہیں، پیسے کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور ہم ایسے کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں مسلم معاشرے میں۔ اسی طرح اگر بندوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ میراث ہڑپ کر لینا، بڑا بھائی ترکے کو ہڑپ کر لیتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو محروم کرتا ہے، بہنوں کو محروم کرتا ہے، زمینوں پر قبضے، پلاٹوں پر قبضے، اور اس کے لیے قتل و غارت گری۔ پھر بھی مسلم بنے ہوئے ہیں، مومن بنے ہوئے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے، مسجد میں مومن بنے ہوئے ہیں، بازار میں کہتے ہیں کہ بازار میں بازار کے کام کریں گے، مسجد میں مسجد کے کام کریں گے۔ کیسے یہ نفاق کی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ خواتین کی اگر بات لیں تو خواتین میں بے پردگی، اجنبی مردوں سے باتیں کرنا، اور آج کل تو تصویروں، فوٹوؤں کا فتنے عام ہو چکے ہیں، اور واٹس ایپ کے فتنے، یوٹیوب کے فتنے، گھر گھر میں ایسے فوٹو، ایسی تصویریں داخل ہو چکی ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فحاشی کا ایک سیلاب ہے جو گھر کی کنڈیوں کو کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کھولو میں اندر آؤں گا۔ یہ سیلاب ایسا سیلاب ہے، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، سب کو لے کر ڈوبنے والا ہے یہ فتنے، یعنی فوٹوؤں کے، تصویروں کے، بری بری تصویروں کے، برے برے منظروں کے تصویریں، ان کا سیلاب گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ کیا یہ ایسی تصویریں یا ایسا دیکھنا، ان گناہوں کو کرنا اور ان گناہوں کو روزمرہ ہم کرتے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ کانپتے نہیں، فون پکڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن ہاتھ میں کپ کپی نہیں، آنکھ پھڑکتی نہیں، دل لرزتے نہیں
تو کیا یہ دل کی مردنی نہیں ہے؟ کیا یہ دل مردہ دل نہیں ہے؟ ایسا اسی کو مردہ دل کہتے ہیں۔ ایسے ہی دل کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، بے حسی، ایسا دل بے حس اور بے فکر دل ہے، یہ ایسا دل مومن کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا دل تو منافق کا ہی ہوگا، ایسا دل تو فاسق کا ہی ہوگا، ایسا دل تو فاجر کا ہی ہوگا۔ عزیز حضرات، ہم کو آخرت کا بھی تھوڑا سا احساس نہیں، جبکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر بندے کو جس عقیدے پر وہ ہے، جس عمل پر وہ ہے، جس کام کو وہ کر رہا ہے، اسی عقیدے پر، اسی عمل پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کے، اور اگر اس کی موت اسی حالت میں آ گئی ہے تو اسی حالت میں ہاتھ میں فون پکڑے ہوئے وہ اٹھے گا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، یعنی رنگے ہاتھوں، یعنی اس کو پکڑا جائے گا، رنگے ہاتھوں اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہاتھ میں وہ دیکھتا رہے گا، کیا دیکھ رہا ہے وہی وہاں قیامت کے دن بھی دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حالت میں اس کی موت ہو گئی اسی حالت میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت، نیکیاں کرنے کی حالت میں ہماری موت آئے، اور ایسی موت آئے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہمارا زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ تو بہرحال عزیز حضرات، اب میں آپ کے سامنے سیرت النبی اور سیرت صحابہ کے ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان واقعات کے بارے میں آپ غور سے سنیے اس واقعے کو کہ کیسے صحابہ گناہوں کے بوجھ کو محسوس کرتے تھے، کیسے وہ گناہوں کو بھاری اور وزنی سمجھتے تھے اور اس سے چھٹکارا پاتے تھے، اور گناہ سے اتنا ان کو نفرت تھی کہ یہاں تک کہ انہوں نے جان کی قربانی دی۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اصبت حدا فاقمہ علی، اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کر دیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، گناہ کی سزا مجھ پر نافذ کیجئے۔ کیونکہ وہ زنا کر چکی تھی اور زنا سے وہ حاملہ بھی تھی، گناہ تنہائی کا گناہ ہے، لیکن اس عورت کو تنہائی میں بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ گناہ شرمندگی، احساس، بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے دربار رسول میں فوراً آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، مجھ پر سزا کو نافذ کیجئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرپرست کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے اس کا سرپرست آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کی دیکھ بھال اچھی کرنا، اور جب اس کی زچگی ہو جائے تو واپس لے کر آنا۔ چنانچہ جب وہ اس کی زچگی ہو جاتی ہے تو آتی ہے، تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گود میں یہ بچہ ہے، دوسری روایت میں ہے کہ گود میں یہ بچہ ہے، اس کو دودھ تو پلاؤ، تم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جاتی ہے اور جب تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور تیسری مرتبہ پھر دوبارہ جب واپس آتی ہے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لے آتی ہے۔ دیکھیے کیسا احساس، کس طرح کی ندامت، کس طرح کی شرمندگی، یعنی اب تو مجھے سزا ملنی ہی ملنی ہے، اب تو مجھے نبی مجھ کو میرے کیے کی سزا دینا ہی دینا ہے،
یہ اس کا ارادہ، یہ اس کا عزم، یہ اس کا پختہ ارادہ. دیکھیے کیسے گناہ سے چھٹکارا، گناہ کی سزا سے چھٹکارا پانے کے لیے تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، دیکھیے بچہ کھا بھی رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، اب مجھ پر سزا کو نافذ کیجیے. چنانچہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اس کے کپڑوں کو باندھ دیا جائے اور اس کو سنگسار کر دیا جائے. تو چنانچہ اس کو سنگسار کر دیا جاتا ہے، پتھروں سے مار دیا جاتا ہے، سنگسار کر دیا جاتا ہے، عورت کو بٹھا کر سنگسار کیا جاتا ہے جبکہ مرد کو ٹھہرا کر کے. تو اس طرح سے ادھر سے عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جس نے بدکاری کی. آپ فرماتے ہیں، عمر، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ 70 آدمیوں میں بانٹ دی جائے تو اس کی توبہ کافی ہو جائے گی. 70 گناہ گاروں میں بانٹ دیا جائے تو اس کی توبہ کافی ہو جائے گی. دیکھتے نہیں اس نے توبہ میں استغفار کرتے ہوئے، ندامت اور شرمندگی کرتے ہوئے اپنی جان کو تک اس نے کیا کر دیا ہے؟ قربان کر دی ہے. دیکھتے نہیں؟ تو اس طرح سے دیکھیے آخر وہ کون سی تربیت تھی، آخر وہ کون سا احساس تھا، آخر وہ کون سی یعنی فکر تھی جس سے حالانکہ تنہائی کا گناہ چھپا سکتی تھی اور ایسے ہی بیٹھے رہتی تھی. اللہ چاہے تو بخش دے سکتا تھا، اللہ چاہے تو قیامت میں اس کو معاف بھی کر سکتا تھا، سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گناہ نے، اور اس کو بے فکر سے بیٹھنے نہیں دیا گناہ نے. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ مسجد میں رہتے ہیں، اور کہتا ہے، فنادا، آپ کو پکار کر اعلان کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا ہے. آپ اپنا چہرے مبارکہ ادھر کر لیتے ہیں، پھر ادھر سے آتا ہے، یا نبی اللہ، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ کو پاک کیجئے. پھر آپ ادھر چہرہ کر لیتے ہیں، پھر کہتا ہے، یا نبی اللہ، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ کو پاک کیجئے، مجھ پر سزا نافذ کیجئے. پھر آپ اپنے یہاں تک کہ 4 مرتبہ وہ اسی کو دہراتا ہے، 4 مرتبہ اسی کو دہراتا ہے. جب 4 مرتبہ وہ اپنے آپ پر گواہی دے چکا تو آپ اس کو پوچھتے ہیں، ابھی کا جنون، کیا تم پاگل تو نہیں ہو، مجنون تو نہیں ہو؟ کہتا ہے، میں مجنون نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. پھر فرماتے ہیں، دوسرا سوال کرتا ہے کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو کہتا ہے، ہاں میں شادی شدہ ہوں، لیکن مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں، جاؤ ان کو لے جا کر ان کو سنگسار کر دو. تو عزیز حضرات، آخر کیسے انہوں نے یہ دلوں کی کیفیت کب ہم میں آئے گی، مجھ میں اور آپ میں گناہ کرنے پر یہ احساس کب پیدا ہوگا، کیسے ہوگا پیدا ہوگا، اس کا ہم جائزہ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے دلوں کی کیفیت، احساس، یعنی گناہ کرنے پر احساس ہو، گناہ کرنے پر شرمندگی ہو، گناہ کرنے پر ندامت ہو، ایسی ندامت ہم کو نصیب فرمائے. عزیز حضرات، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم جائزہ لیں، ہمارے دلوں کی کیفیت کا جائزہ لیں، ہم کیسے ہیں اور کس طرح سے ہیں، اور گناہ پر، خاص طور پر گناہ کے بارے میں ایمان کے کس درجے میں ہم ہیں، ایمان کی کن منزلوں میں ہم رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے. غزوہ خندق میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، واپس پلٹے، واپس اپنے گھر میں جب آئے تو جبرائیل السلام فوراً تشریف لے آئے. کہنے لگے، یا نبی اللہ، کیا آپ نے اسلحہ کو اتار دیا ہے؟ تو کہا، ہاں، تو ہم نے ابھی تک اسلحہ کو نہیں نکالا ہے. فرشتوں کے سردار جبرائیل السلام کہتے ہیں، ہم نے ابھی تک اسلحہ کو نہیں اتارا ہے. وہ جو بنی قریظہ کی بستی ہے، یہودیوں کی بستی، انہوں نے اگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی
جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ ہجرت کیے تو مدینے والوں سے اگریمنٹ کیے، معاہدے کیے کہ تم اگر باہر سے کوئی دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دینا، اور تم پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے اس کے دفعات اس کے یہ تھے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاہدے کیے، لیکن یہود جو بنو قریظہ، یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ جب خلاف ورزی کی تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر، فوج لے کر ان کی بستی میں پہنچ گئے اور ان کے پورے قلعے کو محاصرہ کر لیا، اور کہلا بھیجا، ابو لبابہ ایک صحابی ہیں، ان کو کہلا بھیجا جاؤ ان سے بات کرو، گفتگو کرو۔ کئی دن ہو گئے تھے، 25 دن تقریباً ہو چکے تھے، وہ سلنڈر نہیں ہو رہے تھے، تو کہا جاؤ ان سے بات کرو۔ چنانچہ ابو لبابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ ان میں کے جو لڑنے والے ہیں ان کو تو ہم کیا کریں گے، ختم کر دیں گے، اور ان میں کے جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یعنی ان کو قیدی بنا دیں گے، لیکن جو لڑنے والے ہیں ہم ان کو۔ تو چنانچہ ابو لبابہ سے ان کا تعلق تھا، اس قبیلے والوں کا۔ جو ہی ابو لبابہ اس قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو رونے لگے، عورتیں بچے رونے لگے، رسول اللہ اور ان سے مشورہ طلب کرنے لگے کہ کیا کریں ہم، کیا سلنڈر ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، کیا ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے لڑنے والوں کو ہم ختم کریں گے اور کہا تھا، تو ابو لبابہ نے کہا کہ دیکھو تم سلنڈر ہو جاؤ، اور نہیں ہوں گے تو اس طرح سے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ تمہارے جو نوجوان ہیں، جو لڑنے والے ہیں، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، قتل کر دیں گے، اور ان کو تو قتل کر دیں گے۔ تو ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ نبی کا ایک راز میں نے ان کے سامنے میں نے افشا کر دیا، کھول دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، واپس پلٹے اور فوراً مسجد نبوی کے ایک پلر سے اپنے آپ کو لپیٹ دیے، اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا، اور ان کو احساس ہوا کہ میں نے نبی کا ایک راز افشا کر دیا، نبی کے ایک راز کو بتا دیا۔ چنانچہ کئی دن تک اب اسی پلر سے بندے رہے، نماز کے اوقات میں کھولا جاتا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، اور پھر اسی پلر سے اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے۔ یعنی خود کے کیے پر خود کو سزا دینا، یہ بھی ایک بہت یعنی عظیم تربیت ہے، تربیت کا ایک طریقہ۔ آج ہم اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں۔ جب گناہ ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے، یعنی گناہوں سے بچنے کی تربیت، توبہ استغفار کرتے ہوئے نیکیاں کو زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں۔ بہرحال اتنے واقعات سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ آخر گناہ نہ کرنے کی تربیت یا گناہوں کا بوجھ محسوس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں کا بوجھ محسوس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے اعمال کرنا پڑے گا؟ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ دلوں کی کیفیت میں ندامت ہو، احساس ہو، شرمندگی ہو، اس کے لیے میں ایک چند باتیں بتا کر بات کو ختم کروں گا۔ ظاہر بات ہے، مومن سب سے پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ فرائض کی پابندی ہو، تقوی والی زندگی گزاری جائے، نیک ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں، نیک صحبتوں میں اپنے آپ کو رکھیں، صالح لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، اولیاء، صالحین، علماء کی صحبتوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی صحبتوں میں، اور اپنے ماحول کو، گھر کے ماحول کو، بازار کے ماحول کو، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور ماحول کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح فرائض کی پابندی کریں۔ ایک علاج ہوا۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ موقع بموقع ہمارے پاس ہماری شریعت میں دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، یہ دعائیں ایک اپنے نفس کی تربیت کرتی ہیں۔ یہ دعائیں ایسی دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعائیں ہیں شریعت میں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کوئی کام کیا جائے تو اس کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔
اسی طرح تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استغفار اور توبہ اور انابت ہمیشہ کی جائے، استغفار کو لازم پکڑا جائے۔ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرة، کبھی کبھی میرے دل میں بھی سستی پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھ کو، اسی لیے میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ استغفار کرتے ہیں تو میں گنتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں 100 مرتبہ آپ استغفار کرتے ہیں۔ تو بہرحال استغفار کو لازم پکڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وراقبوه في كل أعمالكم وافعلوا ما أمركم الله ورسوله وانتهوا عما نهاكم الله ورسوله وزجر. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بالملائكة ثم ثلث بكم أيها المؤمنون من الإنس والجن، حيث قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أيها الناس اسمعوا وعوا إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.